یہ کہانی 2000 سال پہلے یونان کے ایک شہر ایتھنز کی ہے۔ یہ سب سے پرانی ڈرونی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ایتھنز شہر میں ایک گھر تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں بھوت کا سایہ ہے۔ جن لوگوں نے وہاں پر رات گزاری تھی انہیں رونے کی اور زنجیروں کے چھنکنے کی آواز آتی تھی۔ ان آوازوں کے بعد کچھ ٹائم اس سے بھی بھیانک منظر سامنے آتا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے سفید لمبے بال اور سفید لمبی داڑھی ہوتی نمودار ہوتا۔ اس بوڑھے شخص کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سے بھاری زنجیریں لٹک رہی ہوتی تھیں۔ یہ بہت ہی ڈراؤنا منظر تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اچانک غائب ہو جاتا۔ جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کی زندگی میں اس کے بعد کچھ اچھا نہ ہوا۔ کبھی کوئی مشکل تو کبھی کوئی مشکل۔ ان واقعات کے بعد کوئی شخص اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جو شخص اس بھوت کی ایک جھلک دیکھ لیتا وہ بھاگ جاتا۔ یہ گھر اب ہمیشہ کے لیے خالی رہنے لگا تھا اور کوئی کم کرائے پر بھی رہنے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن ایک مشہور مگر غریب عالم ایتھنز رہنے آیا۔ اسے ایک خاموش گھر والے گھر کی تلاش تھی، خاموش ماحول والے گھر کی تلاش تھی، لیکن اس کے پاس بہت کم پیسے تھے۔ عالم نے اس بھوتیا گھر کا پوچھا کہ اس کا اتنا کرایہ ہے، جس پر اسے پتہ چلا کہ اس کا کرایہ بہت کم ہے۔ اسے یہ بات بہت پسند آئی، مگر وہ ساتھ ہی اس کا کرایہ کم کیوں ہے اس سوچ میں گم ہو گیا۔ اس نے مالک مکان سے پوچھا، لیکن مالک مکان نے اسے ٹال دیا۔ کچھ اور لوگوں سے پوچھنے کے بعد اسے اس گھر کی اصل حقیقت پتہ چل گئی۔ عالم دراصل ایک بہادر شخص تھا اور آسانی سے ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے اس کہانی کی پرواہ کیے بغیر اس گھر کو کرائے پر لے لیا۔ گھر میں پہلی رات تھی اور عالم کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو اسے بھی اور لوگوں کی طرح ہلکی سی رونے اور زنجیروں کے چھٹکنے کی آواز آنے لگی۔ آہستہ آہستہ آوازیں اونچی ہوتی چلی گئیں، پر عالم کتاب پڑھتا رہا اور آوازوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ اچانک ایک خوفناک شخص اس کے سامنے نمودار ہوا اور زور سے رونے اور چیخنے لگا، جسے اب نظر انداز کرنا عالم کے لیے بھی ناممکن تھا۔ بھوت کے بازو اور ٹانگوں پر زنجیریں لٹک رہی تھیں اور آپس میں ٹکرا بھی رہی تھیں۔ ڈرنے کے بجائے عالم نے اس بھوت کو دیکھتا رہا اور مطالعہ کرتا رہا۔ کچھ وقت میں عالم کو پتہ چل گیا کہ وہ بھوت دراصل عالم کو ڈرا نہیں رہا، بلکہ اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عالم کو یوں لگا کہ بھوت اس سے کچھ کروانا چاہتا ہے اور وہ یوں ہی بازو نہیں ہلا رہا بلکہ اسے بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالم اپنی کرسی سے اٹھا اور بھوت کے پیچھے جانے لگا۔ بھوت اسے گھر سے باہر ایک جگہ پر لے گیا اور وہاں زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد بھوت نے زور سے اپنی زنجیر کو جھٹکا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ عالم نے اس جگہ کی نشاندہی کر لی اور واپس اندر سونے چلا گیا۔ اگلی صبح وہ شہر کی انتظامیہ کے پاس گیا اور سارے واقعہ بتا دیا۔ عالم نے کہا کہ ہمیں اس جگہ کو کھودنا چاہیے اور سب کو وہاں لے گیا۔ کچھ گھنٹے کی کھدائی کے بعد انہیں وہاں ایک انسان کا ڈھانچہ ملا جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر اس ڈھانچے کو نکالا، اس کی زنجیریں اتاری اور ڈھانچے کو اچھے طریقے سے دفنا دیا۔ اس کے بعد کسی شخص نے اس بھوت کو اس گھر میں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ کسی حکمران نے سزا کے طور پر اس بوڑھے شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر زندہ دفنا دیا تھا، جس کے بعد اس کی روح بھٹکتی رہی، جو کہ اب بھٹکنا بند ہو گئی۔